السلام علیکم. جو ہے اس چراغ کی زندگی اسی زندگی کے خلاف ہے. یہ چراغ کیسا چراغ ہے جو روشنی کے خلاف ہے. ہندوستان کی زمین کا اجالا اور چراغ سوائے مسلمان کے اور کون ہو سکتا ہے؟ اور اس اتحاد کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہہ رہا ہوں دوستو، جو ہے اس چراغ کی زندگی اسی زندگی کے خلاف ہے. یہ چراغ کیسا چراغ ہے جو روشنی کے خلاف ہے. یہ لگا دیا وہ بجھا دیا، یہ تو کام ہے کسی اور کا. نہ ہوا کسی کے خلاف ہے نہ کوئی ہوا کے خلاف ہے. دانشور لوگوں نے یہ بات ابھی بتلائی کہ 2% لوگوں کو چھوڑ کر کے اس ہندوستان کی مقدس سرزمین کے اوپر کسی بھی مذہب کا ماننے والا نہ مسلمان مخالف ہے نہ مسلمان اس کے مخالفت میں ہے. یہ تو کسی اور کی بھڑکائی ہوئی آندھی ہے جس نے اس سرزمین سے اگنے والے انسانوں کو خوف اور ہراس میں مبتلا کر دیا ہے. میں آپ حضرات سے یہ درخواست کروں گا کہ ہمارے جذباتی جملوں میں آ کر، ہمارے جذباتی الفاظ میں آ کر یہ آئین اور قانون کے جاننے والوں نے ابھی جو تفصیلیں آپ کے سامنے پیش کی ہے اس کو بھول مت جانا. سچی بات اس لیے کہہ دینا چاہیے کہ کہیں ہمارے تقریروں پر، خطابات پر، بیانات پر آپ نعرہ تکبیر لگاتے رہیں، الحمدللہ مبارک ہو آپ کو، لیکن ہمارے بیانات اور الفاظوں کی رو میں بہہ کر وہ تفصیلیں جو ابھی مفتی اشفاق صاحب نے بیان کی اور ڈاکٹر صاحب نے بیان کی اور دیگر قانون کے جاننے والوں نے بیان کی، یہ ہے اس اصل آج کے جلسے کا مقصد. ہمارے بیانات اس جلسے کا مقصد نہیں ہے. بات ایسی ہے؟ اس لیے جو قانون کے جاننے والے ہیں اور آپ کو اپنا حق حاصل کرنے کا طریقہ بتلانے والے ہیں، اگر آپ کسی کی بات کو سب سے زیادہ محفوظ کریں تو ان کی بات کو سب سے زیادہ محفوظ کریں. اس لیے کہ جب یہ عمل شروع ہوگا تو ہماری تقریریں، ہمارے خطابات، ہمارے الفاظ جہاں تمہیں جذبات دیں گے وہیں ان کی بتائی ہوئی معلومات تمہیں صحیح راہ چلنے کا چلن دے گی. میں ایک حدیث آپ حضرات کو سنانا چاہتا ہوں اور وہ یہ حدیث مبارک میں ہے. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لما نزل الآدم بالهند فتوحش فنزل جبرائيل ونادى بالأذان وقال الله أكبر مرتين أشهد أن لا إله إلا الله مرتين أشهد أن محمد رسول الله مرتين حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين قال الله أكبر لا إله إلا الله. فسأل آدم عن جبرائيل من محمد قال من ولدك من الانبیاء الاخرین. اس حدیث کا خلاصہ کیا ہے؟ میرے عزیز و بزرگوں، ہمارے دستاویز اور ہمارے وجود کی کہانی، یعنی اس ہندوستان کی کہانی روز اول کے ایک انسان سے شروع ہوتی ہے. آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، چاہے مذہبوں کی چاہے ملتوں کی، اگر پوری دنیا کے اندر اگر اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ پر انسان کو بسایا ہے اور بھیجا ہے تو وہ ہندوستان کی یہ مقدس سرزمین ہے جہاں پر انسان اترا ہے اور وہیں سے پوری دنیا کے اندر انسانوں کا سلسلہ جاری ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا
کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہند میں اتارا، اس ہندوستان میں اتارا، تم بڑے خوش نصیب ہو اے ہندوستان کے رہنے والوں، تمہاری ناگرکتا اس سرزمین کے اوپر سب سے پہلی ہے۔ سب سے پہلا نبی ہندوستان میں آیا، سب سے پہلا فرشتہ ہندوستان میں اترا، سب سے پہلی اذان ہندوستان میں ہوئی، اور سب سے پہلی نماز بھی، سجدہ بھی اسی ہندوستان میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب سرزمین ہند پر اتارا، حدیث مبارک میں ہے آپ ایسے وقت میں اس سرزمین پر اتارے گئے جب دو وقت آپس میں لڑ رہے تھے، رات ختم ہونے کو تھی اور صبح آنا چاہتی تھی۔ صبح کی پو پھٹنے سے پہلے آدم علیہ السلام تہجد کے وقت میں ہماری اس مقدس سرزمین کے اوپر اتارے گئے۔ فتوحشا، پوری دنیا کے اندر صرف ایک انسان تھا، آدم اول، حضرت آدم علیہ السلام، سوائے آپ کے پوری دنیا کے اندر اور کوئی انسان نہیں تھا۔ بتاؤ تو صحیح، اس وحشت بھری دنیا کے اندر آپ خوف نہ کھاتے تو کیا ہوتا؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حدیث مبارک میں ہے جبرائیل امین کو زمین پر اتارا آپ کی وحشت اور تنہائی کو دور کرنے کے لیے۔ جب جبرائیل زمین پر اترے اور صبح کی پو پھٹی تو حدیث مبارک کہتی ہے وہ نادا بالاذان، جبرائیل امین نے اذان دینی شروع کی۔ یہ اذان کون سی تھی؟ یہ وہ اذان تھی جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر بعد میں ہزاروں سال کے بعد نازل کی گئی۔ نادا بالاذان فقال اللہ اکبر مرتين، پوری اذان سنائی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اور بات ہے کہ آقا علیہ السلام سے وہ اذان پھر اٹھا لی گئی تھی اور عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی کے خواب میں اس کو دوبارہ نازل کیا گیا۔ جب اذان مکمل ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام سے کہا جبرائیل امین نے الان نودی فصلی رکعتین، اب اذان ہو چکی ہے تو رکعت ادا کیجئے۔ تو یہ وہ زمین ہے جس پر اللہ کی ذات کو سب سے پہلے سجدہ ہوا ہے۔ 2 رکعت نماز فجر اسی ہندوستان کی سرزمین پر ادا کی گئی اور نبی اول حضرت آدم علیہ السلام نے ادا کی۔ اور پھر یہی وہ مقدس زمین ہے جہاں پر نام نامی، اسم گرامی سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا نام جس دن کائنات بسی آپ علیہ السلام کا نام لیا گیا۔ تب پوچھا آدم علیہ السلام نے جبرائیل سے محمد کون؟ درود بھی سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اسی مقدس سرزمین کے اوپر پڑھا۔ اب مجھے یہ بتاؤ عزیز و بزرگو دوستو، سب سے پہلا نبی کہاں آیا؟ سب سے پہلی اذان کہاں ہوئی؟ سب سے پہلا سجدہ نماز کا کہاں ہوا؟ اب یہ بتاؤ بزرگو دوستو، درود سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہاں پڑھا گیا؟ میرے عزیز و بزرگو، ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، یہ ہماری اپنی تاریخ ہے، لیکن اس ملک کے اندر جیسے حالات آج پیدا کر دیے گئے ہیں، ان حالات کو اگر دیکھا جائے، جیسے کہ قانون کے معلومات رکھنے والے اور اس کی جانکاری رکھنے والے CEB کے بارے میں، اسی طریقے سے NRC کے بارے میں اور CAA کے بارے میں جو آپ حضرات کو تفصیل بتا رہے ہیں، ان معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ پر یہ بات ضروری ہے کہ جو کام آپ کو کرنا ہے اس کام کو بے دینی کے ساتھ نہیں کرنا ہے بلکہ دین کے ساتھ کرنا ہے۔ کیا مطلب ہے بزرگوں؟ بے دینی کے ساتھ اگر آپ اپنے حق کو حاصل کرنا چاہیں گے تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی نہیں۔ جس عمل میں آپ اپنے ساتھ اللہ کی مدد کو کر لو گے، قسم الذات کی جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے، تمہیں کوئی ناکام نہیں کر سکتا۔ بلکہ معاملہ یہ ہوگا کہ جیسے کسی نے کہا تھا شاعر نے، اللہ اس کی قبر کو نور سے منور کرے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تب آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو یہ کرنا ہے، خودی کو کر دبنگ اتنا، خودی کو کر دبنگ اتنا کہ ہر قانون سے پہلے حکومت خود تجھ سے یہ پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ حضرات سے
ان بکھرے ہوئے حالات میں. اور میں حکومت کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ پہلی بار سنجیدگی کے ساتھ اس نے پوری امت کو نیند سے جگایا اور یہاں بھی سب کو اطمینان سے لا کر بٹھایا. اے کاش یہ ہم خود کر رہے تھے، لیکن خیر کسی سے تو ہوا. کہتے ہیں کہ سونے والا سونے والے کو جگاتا نہیں، لیکن اگر سونے والے کا ہاتھ کسی سونے والے کے چہرے پر پڑ جائے، تھپڑ لگ جائے، تو سونے والا بھی کبھی سونے والے کو جگا دیتا ہے. جاگتے رہیے. اور بس میری کوئی بات اپنی نہیں ہے، یہی درخواست کروں گا کہ اپنے عمل میں اللہ کی مدد شامل کیجئے، مساجد کو آباد کیجئے، سنتوں سے زندگی کو مزین کیجئے اور اس کے ساتھ سارے کام کیجئے. آپ کے ساتھ جب اللہ کی مدد ہوگی آپ کسی عمل میں ناکام انشاءاللہ کبھی بھی نہیں ہوں گے. ہم انشاءاللہ اپنے تن و من سے سارے اتحاد کے ساتھ، سارے اتفاق کے ساتھ. اور میں ایک بات کہوں گا یہاں پر موجود لوگوں سے، آپ سے خصوصاً، کہ کوئی مکتب ہے نہ کوئی مکتب فکر ہے. نہ کوئی مکتب فکر. پوری دنیا ہمیں مسلمان کے نام سے جانتی ہے. دیوبندی، بریلی، تبلیغی، جماعت اسلامی، اہل حدیث وغیرہ 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 ایگن بیگن کے نام سے نہیں جانتی. ہم سب محمدی ہیں. کون ہیں؟ ہم سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اللہ کی قسم دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر کوئی محمدی تڑپے گا اس کا درد اس سینے میں ابلے گا انشاءاللہ. جو خنجر چلے کسی پر تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. اللہ کرے کہ ہمیں امت کا یہ درد سمجھ میں آ جائے. بہت شکریہ، مگر وقت کی قلت کی وجہ سے